أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 62 62 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر کی، جس نے ہمیں یہ عقل اور فہم اور شعور عطا کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اپنی اور دوسروں کی نصیحت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے آیت نمبر 61 جو دیکھی تھی یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لیا کرو، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لیا کرو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں یا چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ سلام جو ہے، یہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ یہ آیت مبارکہ جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر تو کچھ مختصر الفاظ، لیکن اس میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے نکتے یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے روزمرہ کے جو معاشرتی معاملات ہیں، معاشرتی آداب ہیں ہمارے، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہمارے لیے، بہت ساری ہمیں اجازتیں دے کر، بہت ساری سہولتیں ہمیں عطا فرمائی، اپنے احکامات میں نرمی فرما کر، اور اپنے احکامات کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیسے صحابہ کرام جو ہے جب کوئی حکم آتا تھا تو اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے اوپر بہت سختی سے ڈھال لیتے تھے، اور کچھ احکامات یا کچھ آیات کے بعد ان کو انہوں نے ایسے اپنے آپ کے اوپر ضبط کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں ان میں پھر ریلیکسیشن دی کچھ معاملات میں۔ ان میں ایک یہ معاملہ دوسروں کے گھروں سے کھانا پینا یا کچھ دوسرے معاملات میں۔ پڑھتے ہم جب آگے اگلی آیات کی طرف، آیت نمبر 62 اور 63 64، آگے تین آیات ہیں، خاص کر 62 اور 63۔ یہ آیات، ان میں کوئی دو رائے نہیں، یعنی یہ اتفاق ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ منافقین کے بارے میں ہے، کہ منافقین کا ایک کردار اور
मोमिनीन का जो किरदार है उसमें एक फ़र्क या उसकी एक झलक है, और मुनाफिकीन के एक रवैये का भी तज़किरा है एक और अंदाज से। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि ये हमारे सामने आयतें हैं और यकीनन इसमें बहुत सारी नसीहतें हैं, तो ये आयतें या इनमें जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो हम अगर अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हमें उसकी झलक कहीं ना कहीं नज़र आती है। लिहाजा आज भी बहुत सारे मामलों में बहुत तरीके से, बहुत मुख्तलिफ एंगल्स के थ्रू ये आयात जो हैं या इसमें जो हमें नसीहत अल्लाह ताला की मिलेगी जो हमें निकालने की, वो बड़ी आज भी इम्प्लीमेंट होती है, आज भी कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो बढ़ते हैं आयत की तरफ। आयत नंबर 62, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मुमिनून, बेशक सिर्फ सब ईमान लाने वाले, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं जो ईमान लाए। मोमिन ईमान लाने वाले या मोमिन जो हैं, बेशक मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं, आमनू जो ईमान लाए। मोमिन वो लोग हैं जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, व इज़ा कानू माहू और जब वो होते हैं उसके उसके साथ, यानी वो कौन होते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब वो उसके साथ उस मोमिन के साथ होते हैं। कौन सा मोमिन? वो मोमिन जिसका अभी जिक्र हुआ पहले कि ईमान लाने वाला मोमिन। कौन से मोमिन ईमान लाए? मोमिन तो वो सिर्फ वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और जब वो उसके साथ यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, अला अमरिन जामिन, किसी काम पर जमा करने वाला या किसी काम पर जमा हुए हुए, मजमा, किसी मजमे में या किसी इज्तमा में, किसी इज्तमाही जगह पर उसके साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं जब ये मोमिन, लम यज़हबू, तो नहीं वो जाते, हत्ता यहाँ तक कि यस्ताज़िनू, यहाँ तक कि वो यहाँ तक कि वो इजाज़त मांग ले उससे, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यहाँ पर एक मोमिनों का एक जो रवैया है या मोमिनों की एक खसूसियत जो है मोमिनीन की, उसका जिक्र है, और उसी खसूसियत या उसी के अंदर मुनाफिकीन का किरदार जो है वो छुपा हुआ है। मुनाफिकीन जो है, हमें पता है कि मुनाफिकीन वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाहरी तौर पर कलमा पढ़ा हुआ है और दिली तौर पर वो मोमिन नहीं, दिली पर तौर पर वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, कबूल नहीं किया। तो उनके ऊपर बहुत सारी जो भारी पड़ती थी चीज़ें, जो उनको मुश्किल लगती थी या जिसके ऊपर अमल करना उनके लिए मुश्किल था, उसमें सबसे एक जो अहम बात थी वो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सी अतात, उनकी फर्मा बरदारी। क्योंकि उनका ख्याल में मुशरिकीन की तरह उनके ख्याल में वो भी यही ख्याल करते थे कि ये अभी हमारी तरह ही इंसान है, हमारी तरह खाता पीता उठता बैठता और सारे मामलात हैं। तो इस वजह से वो उनकी शख्सी इताअत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उनके ऊपर बहुत गिरां गुजरती थी। जबकि मोमिन जो है उनका किरदार तो ये है, खासकर सहाबा रिजवान अल्लाह अजमाइन जो है, उनका जो किरदार था कि वो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात के ऊपर लब्बैक कहते थे, फौरन वो लब्बैक कहते हुए उसके ऊपर दौड़ते थे, और जो भी हुक्म सादर फरमाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको वो उसी वक्त पूरा करने की कबूल करते थे और पूरा करने की कोशिश करते थे। तो ये मुनाफिकीन और मोमिनीन के बारे में, मोमिनीन और मुनाफिकीन का एक बहुत वाज़ेह जो डिफरेंस था उस वक़्त, वो वहाँ पर सबको पता था। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनीन तो दर हकीकत वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ईमान के पर ईमान लाने के साथ साथ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनको किसी काम के लिए कहीं जमा करने का हुक्म दें या जमा होने का हुक्म दें, या कहीं पर कोई जमा किया हुआ है, तो उस मजलिस से, उस महफिल से जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं या जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है, उस मजलिस को वो छोड़ कर नहीं जाते यहाँ तक कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना तलब कर लें। अब बहुत सारे मामलात में बहुत सारी ऐसे ज़रूरतें होती थी जिसमें सारी जो रियाया है या उम्मत है या लोग हैं उनको बुलाया जाता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसाल के तौर पर जहाद पर जाने के लिए हो गया, या
کہ کہیں پر کوئی وفد بھیج دیا تو وفد بھیجنے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان میں سے ایک گروہ بنا کر کہیں پر کوئی وفد بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وفد بھی مختلف جگہوں پر بھیجے. کچھ چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹ دے کر مختلف علاقوں میں بھیجے، مطلب دین کی تبلیغ کے لیے یا دوسرے تیسرے معاملات میں، یا کہیں جہاد کے لیے کوئی اگر فنڈ ریزنگ کی کوئی کمپین ہے تو اس کے لیے بلایا، سب کو بلایا، یا کوئی مطلب مشورہ وغیرہ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے حساب سے بھی ایک بہت بڑی عظیم و شان بلکہ عظیم ترین شخصیت تھی. تو صلاح مشورے کے لیے، مختلف معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، کوئی اور ایسی نصیحت ہو تو اس نصیحت کو آگے پہنچانے کے لیے جو نبی کے مسلم مختلف مواقع پر مختلف موقع اور محل کے اعتبار سے لوگوں کو جمع ہونے کی ہدایت دیتے تھے. اور جب وہ لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے تو مومنین ان میں سے وہ تھے جو اس مجلس میں نمبر ایک تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ویسے ہی انہوں نے لبیک کہا اور لب کے اس مجلس میں شامل ہونے کے لیے. لیکن منافقین جو ہیں وہ وہیں سے اپنی کنی کترانے لگ گئے، وہیں سے انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا یا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے بس کوشش کی کہ اس مجلس میں شامل نہ ہی ہو. اگر بالفرض وہ مجلس میں شامل ہو ہی جاتے، دوسروں کے دیکھا دیکھی یا کسی صحابی نے اس کو پکڑ کر لے آیا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اور کسی طرح سے اگر مجلس میں پہنچ بھی جائیں تو وہاں پر بھی آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ان کی کوشش یہی ہوتی تھی یا ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی اسائنمنٹ نہ مل جائے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کوئی بات نہ کہہ دیں، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کہہ دیں کہ تم یہ کرو تم یہ کرو. تو لہذا وہ نظریں بچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیچھے ہٹ کے کسی صحابی کے پیچھے یا لوگوں کے پیچھے ہٹ کے تھوڑی سی اوٹ میں بیٹھ جاتے، یا اگر موقع کی تلاش میں رہتے کہ اتنا مجمع اکٹھا ہے، مطلب کئی بیسیوں افراد یا سینکڑوں افراد یہاں پر جمع ہے، تو وہاں سے اگر کنی کترا کر اگر کہیں پر نکل بھی گئے تو کسی کو کون سا پتہ چلے گا. تو منافقین کا کردار یہ رہا، جبکہ مومنین کا کردار یہ تھا کہ وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے اور آگے آگے بڑھ کر جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی اس کو سنتے اور اس کے مطابق جو بھی معاملات تھے ان کو وہ کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ منافقین اور مومنین کا ایک تقابلی جائزہ جو ہے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اعتبار سے یہاں پر اس آیت میں ہمیں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں بھی ہمیں یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت جگہوں پر ویلڈ ہے کہ اسلام کی خاطر کہیں پر کوئی اجتماع ہے، کہیں پر کوئی کوئی ایسی مجلس یا محفل ہے جہاں پر آپ کو چاہے کوئی ذمہ داری سونپ دی گئی، چاہے اگر آپ کو بلایا بھی گیا ہے یا کسی کو بلایا گیا ہے تو وہاں پر آنا اور وہاں پر حاضر رہنا یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں ہے کہ مطلب ایک مجلس جو ہے اس کی تعداد یا اس میں کتنے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں اور اس میں کیا احکامات ہیں اس کا سننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے دن بھی. اور اس میں پھر وہ جو امیر ہے اس جماعت کا یا اس جو بھی مجلس یا محفل کا یا اس پوری اسائنمنٹ کا، تو وہ امیر جماعت جو ہے اس کی ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے کہ اس سے اجازت، اگر کسی کو کوئی ضرورت کے تحت اگر جانا پڑتا بھی ہے یا معذرت کرنی پڑتی ہے تو اس سے معذرت کرنا یا اجازت لینا آج بھی مومنین کے اوپر یہ ضروری ہے. اور آج بھی ہم اگر دیکھیں تو ایسی مجلس یا محفل کا کوئی انویٹیشن آ جائے یا کہیں کوئی پتہ چلے اور کسی نے اسپیشلی بھی اگر بلا لیا تو اسے بھی آج کنی کترانے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے طرح طرح کے کام، غیر ضروری کام جو ہیں وہ بھی زیادہ فوقیت والے نظر آتے ہیں، زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. تو آج بھی اس کی جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں کہ ہم اپنے رویے جو ہیں ان کو دیکھیں تو آج بھی ہم مختلف طریقوں سے بہت سارے ہمارے لوگوں میں، ہمارے اندر بھی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے، ہماری ساری امت کو اس سے محفوظ کرے کہ اس طرح کے جو معاملے، اس طرح کی روش جو ہے وہ ہمارے اندر پنپ آتی ہے، جھلک نظر آ جاتی ہے اکثر، مطلب ایسے موضوعات یا ایسے معاملات پر. تو اسی لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح بھی کر دیا اور قرآن کی شکل میں، اس قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے کھلی آیت کے طور پر ہیں کہ دیکھو منافقین کا یہ کردار تھا اور مومنین کا کہ یہ کردار تھا. آج تم اپنے کردار کا جائزہ ضرور لو کہ اللہ کے دین کی طرف کوئی بلاتا ہے تو کس قدر تم اس کی طرف بھاگتے ہو یا کس قدر تم اس سے پیچھا چھڑاتے ہو. ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ جو سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے،
उलाइक अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले जो मोमिन हैं, बेशक इजाज़त तो वही तलब करते हैं आपसे। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि मुनाफिकीन जो है उनकी तो यही ख्वाहिश होती थी या कोशिश होती थी कि किसी तरह से बगैर इजाज़त के, मतलब इजाज़त ना लेनी पड़े, क्योंकि शख्सी इताअत उनको बहुत भारी पड़ती थी। जबकि मोमिनीन जो है वो अव्वल तो वो आते थे, कोई बहाना हीला करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कहीं पर उनको कोई शरई उज़र या वाकई कोई मजबूरी या कोई ऐसा मामला है जिसमें उनको इजाज़त या रुख्सत की ज़रूरत है, तो आने से पहले या मजलिस में भी अगर मौजूद हैं तो मजलिस से जाने के बाद, जाने के लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करते। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग जो आपसे इजाज़त मांगे अगर किसी उज़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो उनको, ये इजाज़त जो मांगने वाले लोग हैं दर हकीकत ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। जबकि मुनाफिकीन जो हैं वो तो इस तरफ आते ही नहीं। फ़ाइज़स्ता फ़ाइज़स्ता अज़नू का, तो जब वो इजाज़त मांगे आपसे, ऐसे मोमिनीन जो है जब आपसे इजाज़त मांगे उस महफिल से जाने के लिए, लिबा लिबा अदिशा अनिहिम, अपने किसी काम के लिए, फ़ाज़न, तो आप इजाज़त दे दें, लिमन शिअता, जिसको आप चाहें, मिनहुम, उनमें से, जिसको आप चाहें उनमें से आप उन्हें इजाज़त दे दें। अगर ये जो इजाज़त तलब करने वाले हैं, ये तो दरअसल मोमिन है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो अगर तो आप जिसको मुनासिब समझे इनको आप इजाज़त दे दें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कोई जहाद का मामला चल रहा है या कोई बहुत ही अहम बात चल रही है और किसी के पास कोई ये छोटा सा कोई उज़र है, जो हो सकता है कि उस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए वो मजलिस या इज्तिमा इकट्ठा हुआ, हो सकता है कि वो कॉज जो है वो बड़ा है, और जो इजाज़त जिसकी वजह से इजाज़त तलब की जा रही है, हो सकता है वो कोई मामूली नौइयत की हो, छोटी नौइयत की हो, या थोड़ी सी कम अहम हो। तो अब जो अमीर जमात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जिसको चाहें उनमें से इजाज़त दे दें। यानी ये नहीं कि सबको इजाज़त, जिसको आप चाहें इजाज़त दे दें, जो मांगता है। अब वो इजाज़त, इसमें एक एक ये भी मख्फी है कि अगर आप इजाज़त ना दें तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से चले जाना है। अपनी मर्जी से चले जाएंगे तो फिर तो इजाज़त तलब करने का भी कोई मतलब मकसद नहीं, और फिर तो वही एक नाफरमानी वाला अंसर हो गया, मुनाफिकीन वाला एक किरदार रवैया जो वो हो गया। तो लिहाजा इजाज़त तलब करें। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दें, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दें, तो वो वहां से जाने के लिए, या वो वहां से उसको रुख्सत मिल सकती है। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत या उनकी जो विजन है वो तो यकीनन एक ऐसा है कि कोई उसका उस तक नहीं पहुंच सकता। और आज हम अपने अंदर भी ये देखें कि अमीर जमात जो है उसके पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो इजाज़त दे दे तो ठीक है, अगर नहीं भी दे तो उसके ऊपर कोई इस तरह से मतलब कोई मामला बिगाड़ने वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। और बल्कि जमात जो है उसकी ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो सही मानों में परख सके, समझ सके कि असल हकीकत क्या है, हम यहाँ पर किस लिए जमा है, हमारी ये असाइनमेंट क्या चल रही है, हमारा ये मामला जो है वो कैसा चल रहा है, और इसकी मजबूरी किस नौयत की है, उस एतबार से उसको समझ बूझ कर वो इजाज़त दे सकता है। बहरहाल जिसको आप चाहें उनमें से आप इजाज़त दे दें। वस्तगफिर लहुमुल्लाह, और बख्शिश तलब कीजिए उनसे, अल्लाह से, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश भी तलब कीजिए कि आप वो एक बड़े काम से निकल कर अगर आपने उनको इजाज़त दे दी, या अगर उन्होंने कोई उज़र पेश करके उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया उज़र, आपने इजाज़त दी या न दी, तो इनके लिए दुआ ज़रूर करें, मगफरत की दुआ। कि अगर जिनको इजाज़त मिल भी गई तो हो सकता है कि जिस काम के लिए उन्होंने इजाज़त ली है वो थोड़ी सी कम अहमियत का हामिल हो, तो एक काम से दूसरे काम तक बेशक वो इजाज़त लेके जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मगफरत जो है वो उनसे तलब करें कि अल्लाह ताला उनको, उनके लिए आसानियाँ करे और उनको माफ़ फरमाए अगर कोई उसमें कोई कमी बेशी है। या बाकी जो मोमिनीन जो मजलिस में हाजिर हैं आपके साथ, उनके लिए भी बख्शिश जो है, अल्लाह से इस्तगफार जो है वो दुआ करते रहा करें, ताकि उनमें से भी कुछ लोग जो भी हैं उनके मामलात अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उनको, उनकी कोशिश जो है उसको हक में कबूल करता रहे। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, मगफिरत की, बख्शिश की तलब की।
ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی دعا کرے گا، جو بھی استغفار کرے گا، جو بھی بخشش طلب کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توبہ کو ضرور قبول کر کے اس کو بخشنے والا بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی اہم آیت میں سے، اور خاص کر کے اس کا پہلا حصہ، تو لہٰذا بہت سارے مختلف پہلوؤں سے بہت سارے مختلف موضوعات جو ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں، کیونکہ بہت ہی وسیع موضوع بنتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو تھوڑے سے مختصر انداز میں اور کچھ سادہ الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت کو۔ لا تجعلوا، مت تم بنا دعا الرسول، رسول کی دعا، رسول کا پکارنا یا رسول کا بلانا۔ لا تجعلوا دعا الرسول، مت تم بناؤ رسول کا بلانا صلی اللہ علیہ وسلم، بینکم، اپنے درمیان، کا دعا جیسے کہ تم بلانا تمہارا، بعضکم بعضن، ایک دوسرے کو، تمہارے بعض کا بعض کو یعنی ایک دوسرے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ایسے مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا بلانا ہے۔ اب یہ آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم اگلے جو آیت کے حصے ہیں ان کو انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ بھی پائیں گے۔ دعا رسول، رسول کا بلانا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا بلانا، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے طے کر لی پچھلی آیت مبارکہ پڑھنے سے پہلے کہ یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ منافقین کے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ یہ آیتیں گو کے منافقین کے لیے ہیں، لیکن ان میں جو ہدایت اور رہنمائیاں یا چھپی ہوئی نصیحتیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے لیے جو نصیحت ہے، اس وقت کے منافقین تو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اب کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا کیس جو ہے وہ سلجھانا ہے، تو ہمیں اس میں سے اپنی نصیحت ڈھونڈنی ہے، تو ان کا رویہ جو ہے وہ اس کو سمجھ کر ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھ کر ہم اگر پڑھیں گے قرآن کو تو اس کا پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم یہ آیات جو ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ دونوں طرح سے یا دونوں پہلوؤں کے اوپر ہم دیکھیں گے اس آیت کو مبارکہ کو، کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا بیان کر رہی ہے۔ بہرحال دعا رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہاں پر جیسے ترجمہ کیا گیا ہے، یہ دعا رسول جو ہے اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، اس کے 3 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، جس کے مطابق ہم اگلی آیات، اسی آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو ہیں وہ بہت ساری لمبی تفاصیل جو ہیں اس میں ہم نہیں جاتے۔ دعا رسول، اس کے 3 معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا معنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، جو دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، دعا جو کرتے ہیں مختلف اپنی حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں جو ہیں یہ قبول فرما، ہماری یہ جو حاجت ہے اس میں ہمارے لیے آسانی فرما، یا ہمیں یہ نعمت یا یہ سہولت میسر فرما، تو دعا کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، یہ ایسا نہیں جیسا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یا جیسا کہ تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دوسرے جو عام لوگ ہیں، اس وقت کے صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے جیسے بالکل ہی خاک جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جن کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تمہاری دعاؤں جیسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ چاہے وہ دعا کریں یا چاہے وہ بد دعا کریں، وہ قبول ہونے والی ہے، یا وہ قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام دعا مت سمجھو جیسے کہ تم ایک دوسرے کے لیے یا تم اپنے لیے، یا جیسے کہ تم ایک دوسرے جو ہے وہ دعا کرتے ہو۔ گو کہ رسول دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ بھی ہے کہ اللہ سے
کی ہوئی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوئی، 3 مختلف طریقوں سے ہمیں وہ لوٹائی جاتی ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دعا کریں یا بد دعا کریں۔ بہت ساری دعائیں بہت سارے مختلف موقعوں پر کی، وہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کو اسلام میں داخل ہوئے، وہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ان کے حافظہ جو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے لیے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا حافظہ مضبوط ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں، اس قدر میرا حافظہ جو ہے مضبوط ہو گیا۔ ایک جو عورت تھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ابھی پچھلے دنوں میں، پردے کے معاملات میں جب چل رہا تھا، کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے وہ دورہ پڑتا ہے، غالباً مرگی کا دورہ ہوگا، تو میرے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تم اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کم از کم یہ تو دعا کریں کہ یا پردہ جو ہے، پردے کے معاملے میں، کہ ٹھیک ہے اس نے اپنی بیماری جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے پر ایگری ہوگی، لیکن دعا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں، یا میرا سطر نہ کھل جایا کرے، یا میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس عورت کے لیے، اور ان کا مرگی کے دورے میں پھر ان کا جو پردہ جو کھل جانا تھا وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت ساری دعائیں بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بد دعائیں بھی کچھ معاملات میں، ہم جیسا کہ قحط کے معاملے میں بھی ہم نے غالباً کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ تو باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی یا بد دعائیں دیں، گو کہ بہت سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، جیسا کہ طائف میں واقع ہوا کہ طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، لیکن زخمی ہوئے، وہ لہو لہان ہوئے۔ تو فرشتہ آیا اور اس نے کہا جی کہ آپ اگر ہم حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ جو ہے یہ ملا کر ان کے اوپر گرا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت ابھی سمجھتی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یہ عام دعا نہیں ہے، یہ بڑی خاص دعا ہے۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری، ان میں سے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت دعا کی برکت کی کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، اور اسی لیے صبح کے وقت میں اٹھنا اور صبح کے وقت میں جو کام کاج کرنے میں جو برکت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ ابھی تک ہمارے لیے کہ ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری کوتاہی کہ ہم ان دعاؤں کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی، جس کا ہم آج فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ان دعاؤں کو آج تک مطلب اکثر جو ہے ان کا فائدہ نہیں لے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اس وقت صحابہ کے لیے بھی تھا، امت کے لیے بھی تھا، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن ہم اس سے استفادہ نہ کریں تو اس میں ہمارا اپنی مرضی شامل ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ دعا رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ جس طرح ہم کسی کو بلاتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں کہ عبداللہ یا عبد الرحمن، تو اس طرح سے کسی دوسرے کو جب بلاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلایا جائے؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا پکارنا ایسا نہیں جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے یا بلاتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو یا عبداللہ یا علی کہہ کے یا محمد کہہ کے آپس میں تو ایک دوسرے کو بے شک بلا لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر تم نہیں پکار سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہے تو ادب اور احترام کو رکھ کر بڑی عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ نام سامنے آئے تو ہمارے لیے آج بھی لازم ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے اوپر درود جو ہے وہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہمارے لیے یہ موجود ہے۔ تو اس دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا ان کو مخاطب کرنا یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنا، اس میں بھی عاجزی کا ایک پہلو آتا ہے، اور اس عاجزی کا پہلو جو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے یا ہمارے اوپر یہ ایک ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے یا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی بات جو ہے وہ سنیں۔ جب ہم ان کو نام لیں تو اس عاجزی میں یہ بھی شامل ہے کہ جو انہوں نے ہم سے کہا
وہ ہم قبول کر کے اس کے مطابق اپنا عمل بھی کریں، اپنے آپ کو ان کے لیے عاجز بھی کریں، اپنے آپ کو ان کے احکامات کے لیے کے تابع بھی کریں، تو یہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یہ ایسا نہیں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلف ہو کر بلاتے ہو۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا بات سامنے آ جائے، محمد کی بات سمجھ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئے، تو ساتھ ان کو احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور اسی میں یہ چیز امپلائڈ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کی اطاعت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ ان کا نام پکارنے پر بھی عاجزی ہے، تو ان کی باتوں کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ اور تیسرا اس کے مطلب جو ہے دعا رسول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پکاریں، اگر کسی کو بلائیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوراً لپک کر لبیک یا رسول اللہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کی طرف توجہ دینا، ان کی طرف بھاگنا، یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائیں کسی کو تو ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے کہا، اگر کسی کو میسج ملا کہ ہم فلاں آدمی آپ کو بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے اچھا یار میں دیکھتا ہوں، آتا ہوں میں، تم چلو میں آتا ہوں۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے تو اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج ہمارے لیے بھی یہ موجود ہے، یہاں تک کہ ان کی شخصی اطاعت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حدیث سے ملتا ہے کہ نماز جو ہے اس کو بھی چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دینا جو ہے یہ ضروری تھا۔ گو کہ آج اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کی احادیث، ان کی سنت، ان کے قول، ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ آج بھی ہمیں وہ بلاتی ہیں۔ اگر ہم ان کی نصیحت کے اوپر لبیک نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں، ہم اس کو جواب نہیں دے رہے، اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یہ تینوں معنوں میں بہت لمبی تفصیل اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو مختصر یہیں پر روکتے ہیں اس تفصیل میں جانے کے لیے کہ یہ تینوں معنوں میں یہ آیت جو ہے وہ مطلب سمجھ سکتے ہیں اس میں۔ بہرحال تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، اس کو تم ایسا مت سمجھو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں کرتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون، بلا شبہ وہ جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں۔ یہ پچھلی آیت میں جو تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذن ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے، ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے تم میں سے جو کھسک جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس وقت کے منافقین کا رویہ اگر سامنے رکھے تو منافقین جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے نظریں بچاتے تھے، اول تو مجلس میں آتے ہی نہیں تھے، نظریں بچاتے تھے، یا ایک دوسرے کے اوٹ میں پیچھے کھڑے ہوتے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ کے ہمیں کچھ بات ہی نہ کہہ دیں یا کوئی حکم ہی نہ کہہ دیں، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ لوگوں کا مجمع ہے تو کہیں سے بس اوٹ لے کے بس کنی کترا کر نکل ہی جائیں یہاں سے۔ تو اس وقت کے منافقین کا یہ رویہ تھا، اور آج ہمارے اندر بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مطلب جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جس سے ہم کنی کترا جاتے ہیں، جس سے ہم کھسک جاتے ہیں، جس سے ہم اپنا پہلو بدل کر کھسک کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں مطلب جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کس طرح سے کھسکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں، یا ان کو بلانے کے بارے میں، یا ان کے بلانے کے بارے میں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں، یخالفون کہ وہ جو سب مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں کس کی؟ اس حکم کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو دعا رسول ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں عن امرہ، وہ مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت چاہیے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں۔ کس چیز سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ پہنچے ان کے اوپر کوئی فتنہ۔
ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ پہنچے. فتنہ یعنی فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہو سکتا ہے, کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے, اور آزمائش اور مصیبت مختلف طریقوں سے آ سکتی ہے. اور آزمائش اور مصیبت آج ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی خوشگوار قسم کی آزمائشیں بھی انسان کے اوپر آ سکتی ہیں. بڑی خوشگوار قسم کی مصیبتیں آنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کر آزما دیا, کہ مال و دولت کی خوب فراوانی, عزت کی خوب فراوانی دے کر دی, لیکن اس میں وہ بہک بہک کر اگر گمراہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے لیے فتنہ ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں کی قبولیت نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش یا یہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے. ایمان کا چلے جانا یا ایمان کا اتنا کمزور ہو جانا کہ وہ بس اس کا کچھ فائدہ نہیں رہا, وہ بھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک آزمائش یا وہ بھی ایک سزا ہو سکتی ہے اس دنیا میں. تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر تمہیں کوئی فتنہ آ کر گھیر لے, یا کوئی آزمائش یا مصیبت تکلیف جو ہے وہ تمہیں آ کر گھیر لے. او یصیبہم عذاب علیم, جا کے تمہیں دردناک عذاب پہنچ جائے. آخرت کا عذاب جو ہے اس کو دردناک عذاب کو آپ عام طور پر آخرت کے عذاب سے ذکر کیا جاتا ہے, کہ تم دنیا میں یا تو کسی فتنے میں پڑ جاؤ یا کہ آخرت کے دردناک عذاب تمہارے لیے. تو لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں باتیں جو ہیں, چاہے دعا, چاہے ان کو بلانا یا ان کا بلانا, تینوں معاملات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے احکامات سے پیچھا چھڑاتے ہیں, اس سے کھسکنے کو کوشش کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فتنوں سے بھی بچیں اور آخرت کے عذاب جو ہے دردناک, اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اصلاح کر لیں, وگرنہ ان کو یہ چیزیں جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سن رکھو, ان للہ ما فی السماوات والارض, بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تم چاہے جو مرضی کرتے رہو, جتنا مرضی تم ڈینگے مارتے رہو, جتنا مرضی تم بھاگتے دوڑتے رہو, اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت جو ہے اس کو روگردانی کرتے ہوئے چاہے کہیں پر بھی تم کھسک کر جاتے رہو, اس بات سے آگاہ رہو کہ یہ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. اور پھر قد یعلم, وہ یقیناً وہ جانتا ہے, ما انتم علیہ, جو تم پر ہے, یعنی جو تم کر رہے ہو, جو تم کر رہے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو, یا جو کچھ اپنے خلاف تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور ایک دن وہ آئے گا, وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے, وہ لوگ جو اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, وہ لوگ جب لوٹائے جائیں گے جس دن اس کی طرف, یعنی اللہ کی طرف, فَيُنَبِّئُهُمْ, پھر وہ خبر دے گا انہیں, بما عاملوا, اس کی جو انہوں نے عمل کیا. جب وہ اس وقت وہاں پر لوٹائے جائیں گے, جمع ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دے گا, ان کا سارا ڈیٹا بینک, ان کا سارا سیونگ اکاؤنٹ ان کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ دیکھو, یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے رہے ہو اس دنیا میں. اور وہاں پر جب وہ اعمال کو دیکھے گا تو یقیناً کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا یا چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا ما سوائے اللہ کے فضل کے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوٹ میں نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی, اور سورہ نور کو پڑھ کر بہت دفعہ سنا تھا کہ سورہ نور جو ہے وہ عظیم شان صورتوں میں سے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے اہم جو معاملات جو ہیں, لیکن کیونکہ خود سے پہلے پڑھا نہیں ہوا تھا تو اب اس کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ حقیقت میں یہاں پر کس قدر وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ایسے ایسے معاشرتی آداب اور اتنی عظیم الشان آیتیں اور نصیحتیں ہمیں کر دیں, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سورہ مبارکہ کی نصیحتیں جو ہیں, ویسے تو ساری کی ساری نصیحتیں, لیکن خاص کر معاشرتی آداب اور ان کے معاملات جو ہیں جس میں ہمارے اندر بہت زیادہ بگاڑ ہے, ایک حد سے گزر گیا بگاڑ جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اشفاق صاحب, میں بہت ساری ایسی میں نے چارٹ دیکھتا ہوں جس میں لکھا ایک سائڈ میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ, پھر لیفٹ سائڈ میں لکھا ہوتا ہے یا محمد, ٹھیک ہے نا.
یا کا مطلب تو اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو حاضر ہو، سامنے ٹھیک ہے ہو، نا، حاضر ہو جی. ہاں سامنے ہو. ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں، تو ہم کسی کو جب پکارے تو کہتے ہیں یا محمد، یا علی، یا ابو عبیدہ. یا کا مطلب یعنی کہ جو حاضر ہے آپ کے سامنے جو ہے، جی. ٹھیک ہے. تو یا اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس بنا پہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آیت الکرسی میں میننگ کہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہے. اس کو میننگ کہ ہم یا اللہ کیا کہ ہم لوگ پکار سکتے ہیں، ہوں. اور یا محمد کیا کہ ہم نہیں پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے، ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ پاکستان میں میننگ کے اذانوں میں اذان سے پہلے بھی یا محمد، یا بہت سارے میننگ کہ یہ عقائد ہیں ان کے، ٹھیک ہے ہوں. نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نام آتا ہے تو ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، جی. کیونکہ درود جو ہے وہ فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے فلان فلان شخص نے آپ پہ درود بھیجا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے. ہوں. تو خود جو بندہ سنے اسے ہم پکار سکتے ہیں، یا کہہ کے پکار سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہوں. ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یعنی کہ وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں سنتے کہ ہمیں ان کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. تو ہمیں جی. بھی چاہیے کہ یا جو ہے صرف یہ اللہ کے لیے ہمیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ ہمیں سن رہا ہے، ہوں. دیکھ رہا ہے، ہر چیز ہے وہ اپنے میننگ کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور وہ سننے اور علم کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جی. ہمارے عقیدے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں 7ویں آسمان آ کے وہاں اس وقت پوچھنا کوئی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو میں دوں، میں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو مغفرت کر دوں میں. تو میرا مقصد ہے یا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خاص ہے. اور یا محمد اس وقت ہم اس وقت کہہ سکتے، صحابہ اس وقت کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. تو کیوں؟ وہ حاضر تھے اس وقت، ان کے سامنے تھے. تو یا محمد کہنا یہ ہمارے لیے بھی اس وقت بھی نہیں ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. ہمیں تو احترام کے ساتھ جناب اعلیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی ہے، تو اب کے دور میں یا محمد کہنا یہ درست نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. اگر آپ کے پاس کوئی اور مزید کچھ ہے تو آپ بیان کر دیں. جزاک اللہ خیر. واللہ عالم بالصواب. جی جزاک اللہ خیر. ایکچولی یہ موضوع جو ہے یہ یقیناً اس جہاں پر وہ آیت کا حصہ تھا وہاں پر یہ کور ہونے والا تھا، لیکن کیونکہ ایک الگ سے ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر سکپ کیا، کیونکہ یہ ٹائم ہمارا جو ہے تھوڑا سا محدود ہوتا ہے، تو بعد میں ٹائم ملے تو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو آپ کی بات جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، لیکن کیونکہ آج کل فتنے کے دور میں یہ اس کو ایک بہت بڑا مکتبہ فکر جو ہے وہ مختلف انداز سے لیتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بہانے کے طور پر یا اپنی سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر آج بھی جب ہم جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے. مطلب پست رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا واقعہ جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، سورہ حجرات میں جا کر اس کو تفصیل پہ دیکھیں گے کہ ایک معاملے میں ان کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، آپس میں تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے، تو وہاں پر آیات نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھو کہیں تمہارے اعمال نہ حقارت ہو جائیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، اسی طرح کے معاملات کو لے کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے السلام علیکم، کیا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کو کوٹ کر کے وہ بیس بنا کر، بنیاد بنا کر، وہ جو مکتبہ فکر ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی کریم صلی وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح سے یا محمد کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، ہماری دعوت کو. تو نعوذ باللہ یہ ایک بہت ہی اختلافی اور بہت ہی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ہم قبرستان میں داخل ہوں تو کیا دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد بھی ہے.
تو کیا وہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ السلام علیکم یا اہل القبور جو ہے وہ ہم گھروں میں یا ادھر ادھر بیٹھ کر نہیں کہتے، وہاں پر جہاں پر قبرستان میں جہاں پر مردے دفن ہیں وہاں پر جا کے ان لوگوں سے خطاب، وہ کس طرح سے وہ موجود ہیں، کیسی وہ برزخ کی زندگی گزارے ہیں، واللہ عالم. لیکن ہمیں جتنا سمجھایا گیا ہم اس سے زیادہ اگر غلو کریں گے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پھر حضرت علی کے بارے میں کیسے کیسے قول مشہور ہے. وہ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے سارے فتنوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ ہم ایک انتہائی سینسٹیو ایشو ہے، ایک سینسٹیو موضوع ہے، اور اس کے اوپر بہت لمبی جو بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موضوعات کو عام طور پر جب مختصر سی بات کر کے چھوڑ دیں تو اس میں تشنگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک کہ مکمل موضوع کا احاطہ نہ کیا جائے ہر پہلو سے تب تک جو ہے نا وہ بات کھل کر واضح ہو کر سامنے بھی نہیں آتی. تو بہرحال آپ کی بات جو ہے وہ آج ہمارے لیے، خاص کر ہمارے لیے کیئرفل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کم از کم، کہ اگر کوئی ایسی بات کہیں پر پڑھی دیکھیں سنیں یا کوئی ایسی ہو تو اس کا حصہ نہ بن جائیں، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم پریکٹیکلی فزیکلی جس طرح سے نبی صحابہ کرام بلاتے تھے اس طرح سے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ان کے اقوال جو ہیں، ان کے احادیث، ان کی سنت، وہ سارا کچھ موجود ہے. وہ اس طریقے سے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود ان کو پہنچایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود آ کے ہم سے سنتے ہیں، وہ خود آ کے ہم سے لیتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہوا ہے. تو لہٰذا ہماری دعائیں یا ہمارا پکارنا نماز میں بھی ہم مطلب درود کے علاوہ التحیات للہ والصلوات یہ جو پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہنچائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ پھر ان کا جو شان ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. جی جی شفیق صاحب. کیا نام ہے اشفاق صاحب، حتیٰ کہ یہ دعا جو زیارہ قبور کی ہے اس میں بھی یا نہیں ہے، ہاں السلام بالکل. علیکم اہل دیار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوں السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاءاللہ بكم لاحقون. تو اس میں بھی یا نہیں ہے. ہم نہیں اچھا کہ جب یار نہیں. دعا وہاں پہ جا کے پڑھے اس میں یا نہیں آتا، ہوں اس میں دعا میں ہے. یہ میرے سامنے دعا ہے ساری کی ساری. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ لیکن ہم یہ وہاں پر جا کے، ہاں یا نہیں ہے لیکن وہاں پر جا کے ان کو ایک طرح سے ان کے سامنے ان کے خطاب تو ہے نا، یا ان کے لیے بات ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ گھروں میں نہیں ہوتی. مزید اس کو واضح کر دیں آپ، بہتر ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ بارک اللہ نہیں فیک، آپ اس اللہ کو عالم. مزید واضح کر سکتے ہیں تو کر دیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. یہ بدی کہ یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اس کے مطابق یہ چیزیں ہیں. ہمیں وہاں پہ جا کے یاد نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یا وہ بھی ہم لوگ نہیں سن رہے، ہمیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا. ہم یہ تو ہم ان پہ سلام بھیج رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہم سے پہلے جا، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ انہوں بھی ہم یا کہہ کے نہیں پکار سکتے ان کو. کیونکہ یہ کچھ دعائیں جو ہیں اس میں مینشن کیا ہوا کہ اس میں پھر اس کا مطلب مزید تحقیق کی، جیسے کہ ایک دوسری دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم. ہاں یہی ہے، ہاں تو اس یہ میں السلام. مسلم میں بھی ہے، یہ ہاں تو مسلم میں بھی ہے، اس میں ابن ماجہ میں بھی ہے. یہ اس میں یہ چیزیں ہیں ساری. تو اس میں دیکھنا یہ السلام حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. السلام علیکم جب کہیں گے تو تم پر سلامتی ہو، تو یہ اس میں ایک السلام کہا علیکم، جاتا ہے ہاں نا. تم پر سب پہ. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ غیر حاضر کے لیے تو السلام علیکم نہیں کہیں گے نا، اس کو پہنچا دینا وہ جو ہے وہ کہیں گے. ہاں پہنچا ہے نا. ہم ہاں وہی ہاں نا السلام علیکم، یعنی کہ آپ سلامتی ہو سارے پہ. ہاں. تو بہرحال ہمیں اس میٹر میں تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس فتنے کا حصہ نہ بن جائے. یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے ابھی سمجھنے کے لیے. باقی کبھی موضوع آئے گا یا وقت ہوگا تو ہم اس کے اوپر مزید بھی تحقیق کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے بھی خاص کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیحت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس پوری مجلس اور محفل کو اللہ تعالیٰ. جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سورہ نور کے ختم ہونے میں بہت زیادہ سیکھا میں نے بھی. جزاک اللہ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے عجائبات میرے اندر بھی گئے ہیں.
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، اتنا رتبہ جو بڑا میں اس قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں دوسرا میں شیخ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل ایک حقیر سا انسان ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے خود ذکر کیا ہوا کہ میں فرسٹ ٹائم یہ سارا میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت اور مہربانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کی کاوش ہے کہ آپ ڈیلی یہاں پر وقت نکال پر حاضر ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ مجلس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھی ہوئی ہے، اور اس میں یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ باتیں کچھ سادہ الفاظ کے ساتھ سمجھ سکیں۔ جی اشفاق صاحب، کیا نام، شیخ جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو شیخ جو دین کے ساتھ جو کہ جو حافظ قرآن ہو وہ شیخ ہے، ایک جو وہ شیخ جو جس کے پاس پیسے وغیرہ ہو، اور ایک شیخ ہے وہ پاکستان والا شیخ ہوتا ہے، اللہ عالم وہ کیسا شیخ ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ قبول کرے بس یہ تو۔ آمین۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے اگر ایمان کی تکمیل اور اس میں اضافہ بہت ضروری ہے، جی، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ جیسے ایک دعا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ کوئی فرض نماز یا کوئی نفل نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں نے دعا نہ مانگی ہو۔ تو وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اپنے بچوں کو بھی کروائی ہے، اور اس کا نا ایک ایک سٹیپ جو ہے نا وہ ہم اگر ہر کلاس میں کرتے جائیں، جیسے آج پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، تو اس کو یاد کریں پھر اگلی کلاس میں دوسری پوائنٹ۔ تو یہ اگر آپ یہ ذمہ داری لے لیتی ہیں تو ہم کلاس جو ہے وہ 2 منٹ پہلے وائنڈ اپ کر کے تو یہ بھی شروع کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ اگر کروا دیں اگر ترجمے کے ساتھ سب کو تو بہت فائدہ ہوگا۔ چلے وہ دیکھتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کس طرح سے اس کو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو پرٹیکولر دعا آپ نے ابھی ذکر کی ہے، یہ آپ بے شک گروپ میں شیئر کر دیں ہمارے لیے، چلو ہم اس کو پڑھ کے تو اس میں دیکھیں گے، دعا یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیرن، اس کے ساتھ ہی ہم مجلس کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی کی زندگی اور آسانی کی موت عطا فرمائے، ایمان کے اوپر قائم رہ کر ایمان کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمیں سورہ مبارکہ میں جتنے احکامات ہیں گو کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہوں ابھی تک، لیکن جب موقع آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کو ہماری ذہنوں میں اوپر لے آتا ہے۔ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے، جب کوئی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہوئی یا جب کوئی موقع آیا تو وہ بات جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حافظہ بھی مضبوط کرے، آج کی دعا اور رسول جو ہے اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ہمارا حافظہ بھی مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق بھی دے کہ ہم جو چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کے اوپر ہم نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، ان کو حل فرمائے، ہماری حاجات اور نیک حاجات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور، تندرستی سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی بزرگ عزیز و اقارب سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔